بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ایٹ اسلامک ورلڈ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 سے 90 تک۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، انتم تم، ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم سب نکالتے ہو، تخرجون خارج سے نکلا ہے، وتخرجون اور تم سب نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، یعنی تم ایک ایسی جماعت کو ان کے اپنے گھروں سے باہر نکالتے ہو۔ ظاہرون تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ سب آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تو فادوہم تم سب انہیں فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ اور وہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، علیہ پر کم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، ہم ان کا اخراج و نکالنا، افتؤمنون کیا پس تم سب ایمان رکھتے ہو، آفا کا یہاں پر مطلب ہے کیا تم سب ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون اور تم سب انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصے کا، یعنی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کرتے ہو۔ فما پس نہیں، جزاء اس کی سزا، من یفعل جو ایسا کرے، جو یفعل ایسا کرے، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، من میں سے، کم تم میں سے، جو کوئی، اس کی کیا سزا ہے کہ جو کوئی تم میں سے ایسے کرے کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لائے اور کچھ کا انکار کرے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ سب لٹائے جائیں گے، لٹائے جائیں گے، الی طرف اشد سخت العذاب سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل یا بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، یہاں پر جو شروع میں تا ہے اس کا مطلب ہے تم، تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، نشتروا الحیات خریدا، الحیات زندگی کو، دنیاوی زندگی کو خریدا، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ سب لٹائے جائیں گے، الی طرف اشد سخت العذاب سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، یہاں پر جو شروع میں تا ہے اس کا مطلب ہے تم، تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ یثرب کی مشرک آبادی دو قبیلوں اوس و خزرج میں بٹی ہوئی تھی اور جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، اور یہودی آبادی بھی دو قبیلوں بنی قریظہ اور بنی نذیر پر مشتمل تھی، اور جب یہ دونوں قبائل آپس میں لڑتے تو بنی قریظہ اور بنی نذیر ان کے حلیف بن کر ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب ہو جاتے تو جنگ کے جو قیدی ہوتے تھے ان کا فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا ایک مرحلہ ہوتا تھا۔ اس وقت یہ یہودی تورات پڑھتے اور اس میں سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز ڈھونڈتے رہتے تھے، تو قرآن کریم نے فرمایا کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو اس کے وطن سے نکالنے سے روکتی ہے، وہ حکم تو تمہیں یاد نہ رہا، اور جب روپے کے لین دین کا آپس میں معاملہ ہوا تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے مطلب کی چیزیں تم اس کتاب میں سے اس پر ایمان لاتے ہو، اور جہاں پر تمہیں دنیاوی نقصان یا کوئی مادی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو۔ آگے ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، نشتروا الحیات نشترا سب نے خرید لی، الحیات زندگی، جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی، بالآخرت آخرت کے بدلے،
فلا پس نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب پس نہ ہلکا کیا جائے گا نہ کمی کی جائے گی فلا یخفف تخفیف سے نکلا ہے نہیں کمی کی جائے گی عنہم العذاب ان سے عذاب کی ولا اور نہ ہم وہ ینصرون سب مدد کیے جائیں گے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے یعنی آگے پیچھے بھیجے من بعدہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسول رسولوں کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البینات کھلی نشانیاں یا کھلی دلیلیں روشن دلیلیں اور ایدناہ ہم نے مدد کی اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس سے پاک روح کے ساتھ یہاں پر پاک روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں افکلما کیا پس جب بھی افا کا کیا مطلب ہے کیا افا کیا کلما پس جب بھی جاءکم تمہارے پاس آیا آیا کم تمہارے پاس رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے نہیں خواہش رکھتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا تم نے تکبر کیا ففریقاً تو ایک گروہ کو ایک جماعت کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک جماعت کو یا ایک گروہ کو تقتلون تم سب قتل کرتے ہو وقالو اور ان سب نے کہا قلوبنا ہمارے دل قلوب و دل نہ ہمارے غلفن غلاف میں ہیں پردے میں ہیں ڈھکے ہوئے ہیں بلکہ لعنہم ان پر لعنت کی گئی ہے یعنی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے عقائد اتنے محفوظ ہیں کہ کسی کا جادو کسی کی طاقت یہاں پر کسی کا اثر نہیں ہو سکتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کے باعث تمہیں رحمت الہی سے محروم کیا گیا ہے بکفرہم ان کے کفر کے سبب فقلیلاً پس بہت کم ہیں ما یؤمنون جو وہ سب ایمان لاتے ہیں ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی ہم ان کے آئی ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من سے عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے وکانو اور وہ سب تھے من قبل اس سے قبل یستفتحون وہ سب فتح مانگتے تھے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما عرفوا جسے ان سب نے پہچان لیا کفروا سب نے انکار کر دیا بھی اس کا فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر یہودیوں کی ہٹ درمی کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات کم ہو جاتے تو اس وقت تو رات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے اے اللہ ہم تجھے تیری اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتتے رہے ہو اور جس کی برکت سے تم فتح حاصل کرتے رہے ہو جب وہ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو تم ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو تو یہاں پر اس طرف اشارہ کیا گیا بئسما برا ہے وہ جو نشتراؤ جو سب انہوں نے بیچ ڈالا بئسما اشتراؤ برا ہے وہ جو ان سب نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو ان یکفروا یہ کہ وہ سب منکر ہوئے بما اس کے جو انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا بغین ضد میں آ کر ان ینزل اللہ یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے من فضل ہی اپنے فضل سے یا اپنا فضل علی من یشاء علی پر وہ من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے
یہاں پر بغین ضد میں آ کر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ حسد کرنے لگے کہ یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں چنا گیا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ جس پر چاہے اپنا فضل و کرم کرے، یہاں پر اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ سب لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب پر غضب کے ساتھ وہ لوٹے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کر دینے والا۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس حسد، ضد اور نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا، ذلت والا، رسوائی والا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔